السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ خبر در خبر میں ایک بہت ضروری اور اہم میسج ہم لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پورا پروگرام ضرور دیکھیے۔ سب سے اہم بات کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے اور ہندوستان بھی بری طرح اس کا شکار ہے۔ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے، اس وبا کو روکنے کے لیے ہندوستان میں 21 دنوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ یہ لاک ڈاؤن حکومت نے ہماری اور آپ کی سیفٹی کے لیے کیا ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہر ایک شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وزارت داخلہ نے لاک ڈاؤن کے دوران 18 نکات ایک فہرست بھی جاری کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران وہ کون سی 18 چیز ہے جو بند رہیں گی اور وہ کیا چیز ہے جس کو مجبوری میں کھلا رکھا جائے گا۔ تو بند کرنے کی جو فہرست ہے اس میں مسجد کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، یعنی تمام عبادت گاہیں بند رہیں گی، خواہ وہ مسجد ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو، گرجا گھر ہو، کوئی ٹیمپل ہو، جو بھی عبادت گاہیں ہیں ہر ایک کو بند رکھا جائے گا۔ کرونا وائرس بڑھتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کا سب سے واحد طریقہ یا سب سے بڑا جو ذریعہ اب تک میڈیکل سائنسز نے بتایا ہے، جو ایکسپرٹ نے بتایا ہے، وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، یعنی آپس میں فاصلہ بنائے رکھنا، ایک دوسرے سے نہ ملنا، بھیڑ اکٹھا نہ کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا حل ہے۔ اور اس کو کامیاب کرنا یعنی بھیڑ اکٹھا نہ کرنا، اجتماع میں نہ جانا، اجتماع کو نہ ہونے دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے جب کرونا کا کیس گلف میں داخل ہوا تو عرب ممالک نے سب سے پہلے اپنے یہاں کریک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کیا اور مسجدوں میں پابندی لگا دی، یعنی مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ کہا گیا کہ مسجد میں صرف اذان دی جائے گی اور جو امام مؤذن ہوں گے وہ نماز پڑھ لیں گے، بقیہ سبھی نمازی اپنے گھر پر نماز ادا کریں گے۔ کئی ممالک نے تو اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ الصلاۃ فی بیوتکم جیسے لفظ کا تذکرہ کیا گیا۔ جب سعودی عرب نے فیصلہ کیا تو ہندوستان پاکستان کے بہت سارے علماء نے اس کی تنقید کی اور کہا کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، لیکن اب ہندوستان میں وہی بات آ چکی، حکومت کا آرڈر ہے اور ہم سب کی بنیادی ذمہ داری کہ اجتماع نہ کریں۔ اسی کے پیش نظر ہندوستان میں بھی اب یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے، یا اگر جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو صرف امام اور مؤذن یا ایک دو اور آدمی نماز میں شریک ہوں، بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرے۔ تمام مذہبی تنظیموں نے اور جتنے سینئر علماء ہیں، جید علماء، انہوں نے اس طرح کی اپیل جاری کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، انہوں نے کہا ہے اعلان جاری کر کے کہ مساجد میں اذان دی جائے، باجماعت نماز ادا کی جائے، لیکن نماز صرف چند لوگ، 4-5 لوگ مسجد میں نماز ادا کریں، بقیہ لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور بچے اور بوڑھ یعنی 50 سال کی زیادہ ایج کے جو لوگ ہیں وہ ہرگز مسجد نہ جائیں۔ اسی طرح کی اپیل آل انڈیا ملی کونسل نے جاری کی ہے، اسی طرح کی اپیل جماعت اسلامی ہند نے جاری کی ہے، امارت شریعہ ہند نے بھی اسی طرح کی اپیل جاری کی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ مسجد میں صرف 4-5 لوگ نماز ادا کریں، بقیہ لوگ نماز ادا نہ کریں، کیونکہ اجتماع ہونے سے، بھیڑ اکٹھا ہونے سے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو پاتی، جبکہ اس مرض کا واحد حل سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ شہروں میں اس پر عمل ہو رہا ہے لیکن دیہاتوں میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ شہروں کی مساجد میں پولیس عمل کرا رہی ہے، مسجدوں کو بند کرا رہی ہے، دیہاتوں میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ حالانکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہر جگہ ضروری ہے، جس طرح شہر میں فاصلہ بنائے رکھنا ضروری ہے کہ مرض نہ پھیلے، اسی طرح دیہاتوں میں ہونا چاہیے، لیکن دیہاتوں میں عموماً ایسا نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہے۔ اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہر کے ساتھ دیہات اور جہاں جہاں بھی مسجدیں ہیں وہاں کے جو ذمہ داران ہیں فیصلہ لیں اور فوری طور پر مسجد میں اذان دینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور جماعت صرف امام ادا کرے، مؤذن ادا کرے، ایک دو اور لوگوں کو شریک ہوں، بقیہ مسجدوں سے اعلان کیا جائے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے واضح کر دیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بجائے لوگ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کرے۔ بڑا مسئلہ ہے چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، مسجد جانا شرط ہے، جو اس کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس مشکل وقت میں بھی ہندوستان کے علماء نے یہی فیصلہ کیا اور خاص طور پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے سربراہ ہیں اور بڑے فقی مانے جاتے ہیں، انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز صرف چند لوگ جمعہ کی مسجد میں ادا کر لیں، مختصر سا خطبہ دیں، بقیہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز ادا کریں۔ مولانا تقی عثمانی جو پاکستان کے معروف عالم دین اور عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ لوگ مسجد میں اگر منع ہے تو لوگ نہ جائیں مسجد میں نماز پڑھنے اور اپنے گھروں میں ہی 2-3 آدمی مل کر کے جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو دونوں آپشن ہے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیے، خاص ظہر کی پڑھیے، ایک قول یہ ہے کہ آپ جمعہ کے پڑھ لیجئے لیکن گھروں میں رہیے۔ مطلب صاف ہے کہ اس مرض کا جو واحد حل ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی مرتبہ خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے اسی بات پر زور دیا۔ جو ایکسپرٹ ہے، جو
ڈاکٹر ہیں، ماہرین ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ فاصلہ بنائے رکھے، اپنے گھروں پر ٹھہرے، تبھی اس مرض کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، ائمہ ہیں، ان سے ہماری خصوصی اپیل ہے کہ آپ اس پر سخت ایکشن لیں اور مسجدوں سے اعلان کریں کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ چونکہ گاؤں دیہات میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جماعت کی وجہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں، تنہا ان کی نماز نہیں پڑھنے آتی یا پڑھ نہیں پاتے ہیں چونکہ انہیں زیادہ معلومات نہیں ہوتی، تو لوگ محلے کے کسی آدمی کے ساتھ نماز ادا کر لے جو جانکار ہے، ان کے ساتھ جماعت کر لیں، یعنی 2 آدمی 3 آدمی کی جماعت بنا لے، اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا ایک حل نکل جائے گا۔ جو لوگ نماز سے مکمل طور پر واقف نہیں ہیں یا جنہیں جماعت نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو ایک حل نکل جائے گا، لیکن یہ کام کریں۔ اور آج جمعرات ہے جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، خبر در خبر کا پروگرام شوٹ کر رہے ہیں، کل جمعہ ہے اور ایک بڑا معاملہ ہوگا، اس لیے آج ہی جو مساجد کے ائمہ ہیں انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی مسجدوں سے اعلان کر دینا چاہیے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، تاکہ سرکار کو بھی پتہ چلے کہ مسلمانوں کا بھی اس معاملے میں مکمل سہیوگ ہے، مکمل تعاون دے رہے ہیں، اور ہماری بھی ایک ذمہ داری ادا ہوگی، ہمارا فرض ادا ہوگا کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں اور اس مرض کو بھگانے میں، اس مرض کے خلاف جنگ لڑنے میں ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں، تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آپ سے بھی درخواست ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو بھی ہدایات دی جا رہی ہے آپ اس کو فالو کیجئے، جیسا کہ جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ آپ فاصلہ بنائے رکھیں، آپس میں کسی سے مسافہ نہ کیجئے، صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیے، ماسک لگا کر چلیے، ماسک کا ہمیشہ یوز کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ پانی پیجئے زیادہ سے زیادہ، اور نزلہ زکام کوشش کیجئے کہ آپ نہ ہو پائے، اگر ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کیجئے۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کوئی باہر سے آتا ہے تو کوشش کیجئے کہ پہلے وہ شخص چیک اپ کرا لے، تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو ہر ایک کا فائدہ اسی میں، ہر ایک کی سیفٹی اسی میں ہے اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، مکمل یقین رکھیں کہ جو ہماری تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا، لیکن تقدیر کے ساتھ احتیاط برتنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ آخر میں مولانا جلال الدین رومی کا ایک واقعہ میں سناؤں گا اور اسی پر اس ویڈیو کا میں اختتام کروں گا۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، پتھر گر رہا تھا۔ ایک شخص آیا اور جو درخت کے نیچے کھڑا تھا اس سے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، پتھر گر رہا ہے، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، بجلی عموماً درخت پر ہی گرتی ہے، اس لیے تمہاری ہلاکت کا خدشہ ہے، تم یہاں سے دور چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، جو اللہ تعالیٰ یہاں بجلی گرا سکتا ہے دوسری جگہ بھی گرا سکتا ہے، پھر یہاں سے وہاں کیوں جاؤں۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے یہی بات کہی کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، بجلی درخت پر ہی گرتی ہے، لیکن اس کو بھی اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو اللہ تعالیٰ یہاں بجلی گرا سکتا ہے وہ وہاں بھی گرا سکتا ہے، اگر وہاں نہیں گرائے گا تو یہاں بھی نہیں گرائے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اس سے یہی ریکویسٹ کی کہ تم اس درخت کے پاس سے ہٹ جاؤ، ورنہ بجلی عموماً درخت پر گرتی ہے اور تمہاری ہلاکت ہو سکتی ہے، اس کو بھی اس نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد بجلی گری اور شخص کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ نے ہی اس بندے کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تم یہاں چلے جاؤ، لیکن اس نے جب اس کی بات نہیں مانی تو پھر اس کا یہ انجام ہوا۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر کسی کو جذام یعنی کوڑھ کا مرض ہو جاتا ہے تو تم اس سے ایسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ حدیث لو اس طرح کا کوئی مرض ہوتا ہے تو آپ اس کو سے دور بھاگنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اور احتیاط برتنا چاہیے۔ تو احتیاط برتنا لازم ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ہدایت پر عمل کیجیے، جو لاک ڈاؤن ہو اس کو مکمل طور پر کامیاب بنائیے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانیوں کا بھی سامنا ہے، ہمیں مسلسل فون آ رہا ہے، ملت ٹائمز کی پوری ٹیم کو لوگ فون کر رہے ہیں کہ یہاں وہ لوگ پھنس گئے ہیں، یہاں وہ لوگ پھنس گئے، حکومت نے ایسے کیوں لاک ڈاؤن کیا؟ اگر لاک ڈاؤن ہی کرنا تھا تو پہلے سب لوگوں کو ان کی منزل پر پہنچا دینا تھا۔ ایک بڑی پریشانی ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی جو ہے کرونا وائرس ایک عذاب ہے اور اس سے رکنا، اس کو روکنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے سرکار نے فیصلہ لیا ہے، ان کی بھی جو پریشانیاں ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سرکار اس کا بھی بندوبست کر رہی ہے۔ تو ہم سب کو اس میں سرکار کا یا حکومت کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ کرونا کے خلاف جنگ میں ہم سب کو اپنا سہیوگ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو کھانے کی چیز میسر نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے NGOز ایسے لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ ملت ٹائمز نے بھی ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی ہے کہ جو لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا جن کو راشن اور ضروری سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے، ان کی مدد کی جائے۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسی کہیں پر کوئی دقت ہے، آپ کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا ہے راشن کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، تو ملت ٹائمز میں نمبر موجود ہے، اس پر فون کیجئے، میسج کیجئے، میل کیجئے، ہم آپ کی ضروریات
پوری کرنے کی پوری ممکن کوشش کریں گے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کے دیگر اکاؤنٹس یعنی ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، لائک جیسے ایپ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔